امت کے ساتھ رحم کے معاملات، فضل کے معاملات کو جاری رکھتا ہے۔ انہی رحمت والی گھڑیوں اور ایام میں سے ایک دن جمعے کا بھی آتا ہے۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہم ہزار تگ و دو کریں، اشتہارات کریں، تقریبات میں بہت سارے معاملات کا انتظام کریں، لیکن ایسے لوگ، ایسے سامعین جو بالکل باوضو ہوں، متوجہ الی اللہ ہوں، ایسے سامعین صرف جمعے کے دن ہی میسر آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کی امت کے لیے پورے ایک ہفتہ تک جو ہم نے اعمال صالحہ کیے، جو نیکیاں کیں، جو ہم سے اوراد و وظائف اس کے فضل سے، اس کی توفیق سے ادا ہوئے، یہ نماز در حقیقت انہی نمازوں، نیکیوں، سجود، رکوع، اوراد، وظائف، اذکار، یہ اس کا شکرانہ ہے۔ ورنہ یہ وقت تو 4 رکعت والی نماز کا ہے۔ وہ کیسا مہربان ہے، وہ کیسا رحیم ہے کہ جب ہم اکٹھا ہوئے، ایک جگہ ہوئے، تو رب تبارک و تعالی نے اسی فرض کو، 4 رکعت والے فرض کو تخفیف فرما کر 2 رکعت میں تبدیل فرما دیا، اور اس کے برکات کئی گنا بڑھا دیے۔ صرف 2 رکعت نماز ہم نے جماعت کے ساتھ ادا کی، یہ صرف اور صرف نبی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام کی برکت ہے کہ قائم تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ضابطہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اس ضابطے کو امت پہ فرض فرما دیا، امت پہ فرض فرما دیا کہ اب یہ تمہارے لیے فرض ہے کہ ہفتے میں ایک دن پورے اہتمام کے ساتھ بروز جمعہ حاضر ہوو، اور یہ بھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور سرکار کی تبلیغ کی برکتیں ہیں کہ جو آج جمعے میں، چاہے وہ شہر کی مسجد ہو، دیہات کی مسجد ہو، ہر مسجد کا کونا کونا بندگان خدا سے پر ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں و بزرگوں، میں نے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کے تعلق سے، اس جماعت کے تعلق سے، ان افراد کے تعلق سے، ان گروہ کے تعلق سے جس پر اللہ تعالی نے اپنا انعام فرمایا۔ رب فرماتا ہے کہ وہ لوگ جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام فرمایا، سب سے ان لوگوں میں افضل جماعت، پہلی صف میں بیٹھنے والے، پہلی صف میں نظر آنے والے، پہلی صف میں شمار کیے جانے والی جماعت ہے انبیاء و مرسلین کی۔ اور پھر ثانیاً
قرآن نے فرمایا کہ ٹھیک انہی کے نقش قدم پر، ٹھیک انہی کے لائے ہے عمل پر عمل کرنے والی جماعت جو بڑی سچائی، بڑی صداقت، بڑی بے لوثی کے ساتھ بے نیاز ہو کر کے دنیا کے تمام فکر سے، غم سے، آلام سے اور اس بات کے اہتمام کے ساتھ کہ ہمیں صرف اور صرف اپنے نبی کی پیروی کرنی ہے، ہمیں اپنے نبی کا ہی ہو کر کے رہنا ہے۔ آج ابھی آپ نے دیکھا کہ جناب قاری عمران صاحب تحسینی جو اس مسجد کے خطیب و امام ہیں، بڑے اچھے قاری خوشبولو ہیں، اللہ تعالی ہر مسجد والوں کو ایسا ہی امام عطا کرے، ورنہ آج کل ائمہ کے معاملات بھی بڑے ہیں، بڑے عجیب ہیں۔ قرآن کریم امام کے لیے سب سے جو جزو لازم ہے وہ اس کی قراءت کا صحیح ہونا۔ قراءت قرآن کریم اگر امام نے صحیح ادا کیا، اور پھر فرائض و واجبات جو بڑی عام چیز ہے جس کو ہر نمازی جانتا ہے، اس کے ساتھ اگر کسی نے کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھا تو پڑھنے والے یہ بڑے سعید لوگ ہیں۔ ایک حضرت نے ابھی ارشاد فرمایا، ایک ذات گرامی جو انبیاء و مرسلین کے بعد بالاتفاق تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل ہے، ان کا نام ہے سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ نثار فرما دیا، سب کچھ نثار کر دیا۔ ایک تاریخ میں آیا ہے کہ گھر کا جتنا مال تھا ہجرت کے وقت، یہ سب پورے خزانے کی تھیلی بھی اپنے ساتھ رکھ لی کہ اب ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے کہ ہمارے پسماندگان کون ہیں، ہمارے بچے، ہماری بچیاں، اور آپ کے والد گرامی بھی اس وقت ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن والد تو تھے ہی، تو نابینا تھے، تو وہ تھیلیاں بھی آپ نے رکھ لیں، اور جس تھیلے میں جس مقدار میں خزانے تھے اس میں دینار تھے، اتنے ہی اس میں پتھر وغیرہ رکھ کر کے ایک طرف کر دیا کہ والد ہمارے نابینا ہیں، اور بچوں کو کہہ دیا کہ اگر وہ مال کی تلاش کریں تو ان کا ہاتھ اس پر رکھ دینا، انہیں تسلی ہو جائے گی، انہیں تسلی ہو جائے گی۔ اب یہیں رک کر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات کی طرف کوئی یہ سوچے کہ انہوں نے اپنے والد کو دھوکے میں رکھا، دھوکے میں رکھنے کے لیے ایسا کیا۔ میرے عزیز، آپ نے اولیاء کرام کی کرامتیں سنی ہیں کہ پتھر کو حضرت محبوب الہی نے دم فرما دیا تو وہ سونا ہو گیا۔ حضرت محبوب الہی جو نسلاً بعد نسرین و قرنن بعد قرنن بعد کی امت مصطفیٰ ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر تو وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے نبی کریم کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ میرا ایمان تو یہ کہتا ہے کہ ان پتھروں کو اسی لیے رکھ دیا تھا کہ میرے والد گرامی اس کے پتھر سمجھ کے ہاتھ رکھیں گے، لیکن وہ پتھر اتنا قیمتی ہوگا کہ اس کے سامنے درہم و دینار کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ عزیزان گرامی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے قابل تقلید ہے۔ ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ ہم اپنے مشائخ، اپنے اکابرین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرتوں کو پڑھیں،
ورنہ جسے یہ ذوق پیدا ہو جاتا ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت کو پڑھ کر کے اس سے عبرت حاصل کرنے کا جذبہ اگر کسی مومن کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ولایت کی خوبی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا ہے، براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان و اسلام قبول کرنے کا انہیں شرف حاصل ہے۔ جس طرح ہم اولیاء کرام کی عقیدت مند ہیں، ہم پر یہ ضروری ہے کہ اولیاء کرام کی سیرت طیبہ کے مطالعہ کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین کی سیرت کا بھی مطالعہ کریں، انہیں پڑھیں۔ اور آج کے ڈیٹ میں اتنی سہولت ہے کہ آپ کو کسی لائبریری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو لائبریری اپنے جیب میں لے کر کے گھومتے ہیں۔ آپ صرف اپنی لائبریری کو آن کیجئے اور سرچ کیجئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ ہو، سیدنا امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ ہو، سیدنا عثمان غنی حضرت مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات گرامی ہو، اور صحابہ کرام ہو، 1,24,000 صحابہ کرام کی زندگی محفوظ کی گئی ہے، اور جس زبان میں جس لینگویج میں آپ چاہیں، ہندی میں، اردو میں، انگلش میں، عربی میں، ہر زبان میں ان کی سیرتیں موجود ہیں۔ ہائے افسوس کہ ہمیں دنیا حاصل کرنے کا وقت تو ہے لیکن اپنے اکابرین کی زندگی کے مطالعے کا وقت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ جمعے کے دن میں اس قسم کی گفتگو صرف اور صرف اس لیے کرتا ہوں کہ جب مومن باوضو ہو کر خدا کے گھر میں بیٹھتا ہے، متوجہ اللہ ہو کر، اور پھر اصلاح کی باتیں اس کے سامنے عرض کی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس گھر کی برکت سے اس بندہ مومن کے دل کو کھول دیتا ہے، انشراح صدر فرما دیتا ہے، اسے حق کی توفیق دے دی جاتی ہے، اور وہ بندہ پھر مسجد سے اٹھتا ہے تو یہ عہد کر کے اٹھتا ہے کہ اب آج کے بعد سے ہمیں صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اپنی زندگی میں اسے شامل کرنا ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ سب سے اہم جماعت جو ہے وہ انبیاء و مرسلین کی ہے، جن پر ہم نے اپنا انعام فرمایا، اور پھر صدیقین کی جماعت ہے۔ صدیقین کی ایک ایسی جماعت ہے جسے ولایت کبریٰ، غوثیت کبریٰ، اور پھر اس سے بھی اونچے مقام پر اللہ تبارک و تعالی فائز المرام کرتا ہے، اسے زمانے کا صدیق کہا جاتا ہے۔ بہت سارے اولیاء کرام ہیں جنہیں اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے فائز فرمایا، اپنے ان اولیاء کرام کے صدقے طفیل جو درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب ہیں۔ اب ہمارے پاس ناپنے اور تولنے کی کوئی کسوٹی تو نہیں ہے کہ کس کو کس پر کتنی، کس ولی کو کس پر کتنی فضیلتیں ہیں، بس قرآن کریم نے فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ آپ مطالعہ کرو، اور جس کی زندگی میں سب سے زیادہ خوف الہی نظر آ رہا ہو، سب سے زیادہ خدا کا خوف نظر آ رہا ہو، سمجھ لو کہ یہ سب سے زیادہ خدا کے قریب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ دو باتیں عرض کروں گا، وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے، جمعے کا باتیں قیمتی ہوتی ہیں، اسے محفوظ کرنی چاہیے۔ پہلی بات تو مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینہ مبارکہ میں ایسی حضور پاک کی محبت تھی کہ حضور کے وصال کے بعد، سرکار کے وصال کے بعد، حضرت سیدنا صدیق اکبر مسند خلافت پر بھی تھے، تمام معاملات کو دیکھنا تھا، پوری ملت کو بھی دیکھنا تھا، صبر و رضا کے ساتھ۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرقت کا غم ایسا تھا کہ
کہ لوگ تاریخ میں آیا ہے، اکابرین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے اگر کوئی معانقہ کر لیتا تو آپ کے سینہ مبارک سے ایسی آواز نکلتی تھی کہ جیسے ہانڈی میں گرم پانی کھولا کرتا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرقت کا غم تھا جو وہ اپنے سینے میں رکھے ہوئے تھے۔ ایک روایت میں اور آیا ہے کہ ایک مرتبہ اچانک آپ اپنے خلافت کے حجرے سے نکلے اور مدینہ شریف کی کچھ گلی کی طرف آگے بڑھے تو پیچھے پیچھے کچھ صحابہ کرام بھی چلے۔ آپ کچھ دور گئے، واپس آ گئے۔ لوگوں نے عرض کیا، صحابہ کرام نے کہ حضور کہاں تشریف لے جا رہے تھے، آپ پھر واپس بھی آ گئے؟ کہا وہ مجھے حضور کی یاد آ گئی، سرکار ایک مرتبہ اسی راہ سے تشریف لے آئے تھے تو میں اس لیے بڑھ گیا، اچانک مجھے خیال آیا کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور کی آمد ادھر سے ہو رہی ہو۔ یہ ایسی کیفیت ہے، اس کیفیت کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے زبان حق ترجمان سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو فضیلت فرمائی ہے، اس فضیلت میں ایسا لفظ ادا کیا ہے کہ جس کی صحیح تشریح نہیں ہو سکتی، بس دل اسے محسوس کر سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ میرے صدیق کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب شے رکھی ہے۔ یہ شے عجیب جو ہے یہی ہے صدیقیت، یہی ہے الفت، یہی ہے وجدان، یہی ہے ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اخلاص۔ اس لیے کہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں نے عرض کیا کہ آپ تو نبی کی ذات پر جوانی ہی میں سب کچھ قربان کر دیا، آپ نے شب ہجرت میں سرکار کے بستر پر لیٹ کر ارشاد فرمایا، افسوس کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم سے بڑی بھی قربانی کسی نے پیش کی ہے، اور بھی سبقت لے جانے والی کوئی ذات ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا اگر مجھے موقع ملتا تو میں بھی وہ سعادت حاصل کرتا۔ یہ تو سیدنا ابو بکر کے حصے میں ہے کہ انہوں نے اپنے آقا کو کاندھے پر رکھ کر کے غار ثور پر لے کر کے چڑھ گئے ہجرت کی رات میں۔ یہ شرف سوائے سیدنا صدیق اکبر کے کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ایسے مشائخ ملے، ایسے اکابر ملے، ایسے آقاؤں کی ہمیں غلامی حاصل ہے۔ اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت سرکار ارشاد فرماتے ہیں، ایک مصرے میں صحابہ کرام سے لے کر اولیاء کرام تک سب کی منقبت کو سمیٹ دیا۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہے رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے، فرشتہ بھی وہ لباس پہن لیتا ہے، تمام فرشتے اس لباس میں ملبوس ہو جاتے ہیں جس لباس میں عالم وجد میں سب کچھ لوٹا کر کے سیدنا صدیق اکبر جس لباس کو پہنے ہوئے اور اپنے سارے گھر کا مال لے کر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ سب جسم پر وہ کپڑا تھا جو کانٹوں سے رفو کیا ہوا تھا، تمام فرشتوں نے اس لباس کی شبیہ اختیار کر لی تھی کہ آج تو صدیق اکبر نے نبی کو راضی کرنے کے لیے وہ ادا حاصل کر لی ہے کہ اس سے بہتر کوئی ادا ہو ہی نہیں سکتی کہ جس سے صدیق اکبر کے مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں اور ان کی اس ادا پر ان کا پروردگار بھی راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ۔ اب صدیقین کے بعد پھر ایک جماعت ہے جنہوں نے اپنے سر کی بازی، اپنے پورے خاندان کو، اپنے پورے قبیلے کو، اپنا ہر وہ عزیز اثاثہ جسے بندہ عزیز رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کرنے والے شہدائے کرام کہ جن کا خون اسلام کے لیے، اللہ اس کے رسول کے لیے زمین پر بہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی انہیں اتنا محبوب فرماتا ہے کہ اپنے انعام یافتہ لوگوں میں شمار کرتا ہے کہ یہ شہدائے کرام کی جماعت ہے۔ اور پھر اس کے بعد
ایک جماعت ہے جو قیامت کی صبح تک یہ صف رہے گی، والشہداء والصالحین، اور پھر صالحین کی جماعت ہے جو خود نیک ہیں، اپنی زندگی میں نیکیوں کو شامل کیے رہتے ہیں، جن کی زبان بھی نیک ہے، جن کا کردار بھی نیک ہے، جن کی صبح بھی نیک ہے، جن کی شام بھی نیک ہے، جن کا ظاہر بھی نیک ہے، جن کا باطن بھی نیک ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ہم باہر میں تو بڑی شرافت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن گھر کے اندر ہماری وہ شرافت محفوظ نہیں ہوتی، وہ چادر تار تار ہو جاتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے صالحین کی وہ جماعت ہے جو ہر حال میں صالح رہتے ہیں، اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، یہ سب سے اچھی جماعت ہے۔ قرآن فرماتا یہی سب سے بہتر تمہارے ساتھی ہیں، یہی سب سے بہتر لوگ ہیں جن سے آپ دوستی کر سکتے ہو، جن سے آپ محبت کر سکتے ہو، جن سے آپ رشتہ عقیدت و محبت کو استوار کر سکتے ہو۔ اب ہم پر اور آپ پر یہ لازم ہے کہ جب قرآن کریم نے ایک فہرست ہمارے سامنے رکھ دی، جب ایک ڈاٹا ہمارے سامنے رکھ دیا، تو اب ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم انبیاء و مرسلین کی زندگی اور خاص کر سید الانبیاء رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں، خلفائے راشدین کی سیرت کو پڑھیں، صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں، جس نے بڑے غور سے ان حضرات صحابہ کرام، تابعین و تابعین، ائمہ، محدثین، فقہا کی زندگی کو پڑھ لیا، پھر اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے، ان کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ اچھے ایک سے ایک لوگ ہیں، ایک صاحب نے کہا بھائی کسی صحابی نے تصوف پہ کوئی کتاب نہیں لکھی۔ میں نے کہا ارے بھائی وہ خود ہی کتاب تھے، وہ تو خود ہی تصوف تھے، وہ خود ہی ضابطہ تھے، انہیں کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ وہ اس مدرسے کے فارغ تھے جہاں ورق الٹ کے نہیں پڑھایا جاتا ہے، نگاہ سے نگاہ پلا کر کے پڑھایا جاتا ہے، نگاہوں سے مصطفیٰ نے انہیں پلایا تھا۔ وہاں کے وہ سند یافتہ لوگ تھے، وہ ایسے فارغین تھے، اس لیے انہیں نہ کتاب لکھنے کی ضرورت تھی، وہ تو قرآن کریم کو بھی سمجھتے تھے تو رخ مصطفیٰ کی آئینہ میں سمجھتے تھے، نہ رخ مصطفیٰ کے رخ مصطفیٰ کے آئینے میں سمجھتے تھے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم پر اور آپ پر لازم ہے کہ اپنی زندگی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت مبارکہ کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اور دعا کریں کہ جو کچھ بھی خطائیں ہوئی ہیں، سہو ہوئے ہیں، گناہ ہوئے ہیں، یہ امت کا خاصہ ہے کہ ہم گناہ کریں گے مگر اس پہ شرمندہ ہو جائیں گے، ہمارا شیطان کے وسوسے سے ہم نافرمانیوں کے گڈھے میں گر تو جائیں گے، لیکن ضمیر ملامت کرے گا کہ ہم اس کام کے لیے دنیا میں نہیں آئے تھے، ہمارا کام تو بندگی کرنا تھا۔ نفس پہ ملامت کیجئے، ہزار شرمندگی کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب کو گواہ بنائیے، اور اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔